اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی فہم لا یرجعون. سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے، اب یہ دوبارہ لوٹیں گے نہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 18 میں بہرے، گونگے اور اندھے کون لوگ ہیں؟ آیت شریفہ کا مطلب ہے کہ منافق جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور اندھے پن کو بینائی کے بدلے مول لیتے ہیں، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں آگ جلائے، اس سے دائیں بائیں ہر طرف کی چیز اسے نظر آئے اور اس کی پریشانی بھی دور ہو جائے اور اس کو ایک فائدے کی امید لگ جائے. جو ہی اس کو فائدے کی امید لگے تو دفعتاً آگ بجھ جائے اور سخت اندھیرا چھا جائے، نہ تو اس کی نگاہ کام کر سکے کہ وہ کچھ دیکھ سکے، اس کو کوئی رستہ معلوم نہ ہو سکے، اور باوجود اس کے کہ وہ شخص خود بہرا ہو، کسی کی بات کو نہ سن سکتا ہو، گونگا ہو، کسی سے کچھ دریافت نہ کر سکتا ہو، اندھا ہو جو روشنی سے کلام کچھ بھی کام نہ چلا سکتا ہو. اب بھلا یہ راہ کیسے پائے گا؟ تو ٹھیک اسی طرح یہ منافق بھی ہیں کہ ہدایت کو چھوڑ کر یہ راہ گم کر بیٹھے، بھلائی کو چھوڑ کر برائی کو چاہنے لگے. گویا یہ مثال تو ان منافقین کی تھی جو خوب دل کھول کر کفر پر جمے ہوئے ہیں، کبھی ایمان کا دھیان بھی دل میں نہیں آتا. اس سے اگلی آیت میں منافقین کے اس گروہ کی مثال ہے جو فی الواقع تردد میں تھے، کبھی کبھی اسلام کی حقانیت دیکھ کر اس کی طرف مائل ہونے لگتے، پھر جب اغراض نفسانی کا غلبہ ہوتا تو یہ میلان بدل جاتا تھا. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان کی طرف سے بارش ہو، اس میں اندھیری بھی ہو اور گرج اور بجلی. یجعلون وہ ڈال دیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت مارے کڑک کے ڈر سے، موت کے. واللہ محیط بالکافرین اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 19 منافقین کی دوسری جماعت کی مثال بیان کی گئی ہے، یعنی یہ وہ قوم ہے جن پر کبھی حق ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی شک میں پڑ جاتے ہیں. شک کے وقت ان کی مثال برسات کی سی ہے. صیب کے معنی بارش کے ہیں، بعض نے بادل کے معنی میں بیان کیے ہیں، لیکن زیادہ مشہور معنی بارش کے ہی ہیں جو اندھیرے میں برسے. ظلمات سے مراد شک اور کفر اور نفاق ہے، اور رعد یعنی گرج جو اپنی خوفناک آواز سے دل ہلا دیتی ہے. یہی حال منافق کا ہے کہ اسے ہر وقت ڈر، خوف
گھبراہٹ اور پریشانی۔ جیسے ایک اور جگہ ارشاد ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، یعنی ہر آواز کو اپنے اوپر ہی سمجھتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہے یہ منافقین خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، لیکن دراصل وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ یا راستہ پا لیں تو یقیناً وہ اس میں سمٹ کر گھس جائیں۔ بجلی سے مثال دی ہے اس نور ایمان کی جو ان کے دلوں میں کسی وقت چمک اٹھتا ہے تو وہ اس وقت اپنی انگلیاں موت کے ڈر سے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، لیکن یہ انہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کے ارادے کے ماتحت ہیں، یہ بچ نہیں سکتے۔ جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا هل أتاك حدیث الجنود فرعون و ثمود، یعنی کیا تمہیں لشکریوں کی، فرعونیوں اور سمودیوں کی روایتیں نہیں پہنچی؟ یعنی تمہارے پاس فرعون اور سمود کے لشکر کی کوئی بات، کوئی قصہ نہیں آیا؟ پہنچی تو ہیں، لیکن ان کافروں کو سوائے جھٹلانے کے اور کوئی کام نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ان کے پیچھے سے گھیر رہا ہے۔ بجلی کا آنکھوں کو چک لینا اس کی قوت اور سختی اور ان منافقین کی بینائی کی کمزوری کا ضعف ایمان ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو اللہ رب العزت لے جائے ان کے کان اور ان کی آنکھیں، یعنی ان کی سننے کی جو صلاحیت ہے اور دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ لے جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 20 میں بتایا گیا ہے کہ یعنی ہر آواز کو اپنے اوپر ہی سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ ایک اور جگہ ارشاد ہے یہ منافقین خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، تمہیں میں سے ہیں، ایمان رکھتے ہیں تم پر، لیکن دراصل وہ ڈرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت چاہے تو ان کے کان اور آنکھیں برباد کر دیں۔ مطلب یہ کہ جب انہوں نے حق کو جان کر اسے چھوڑ دیا تو ہر چیز پر وہ قادر ہے، یعنی اگر چاہے تو عذاب اور سزا کرے، اگر چاہے تو معاف کر دے۔ یہاں قدرت کا بیان اس لیے کیا کہ پہلے منافقوں کو اپنے عذاب اور اپنے جبروت سے ڈرایا اور کہہ دیا کہ وہ انہیں گھیر لینے پر قادر ہے۔ قدیر کے معنی قادر کے ہیں، جیسے علیم کے معنی عالم کے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ دو مثالیں ایک ہی قسم کے منافقوں کی ہیں، او معنی میں دا کے، یعنی اور، جیسے فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ إِثْمًا أَوْ كَفُورًا، یا لفظ او تخریج یعنی اختیار کے لیے ہے، یعنی خواہ یہ مثال بیان کرو خواہ وہ مثال بیان کرو، جو بھی آپ اختیار کرو۔ صحیحین میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ہیں جس میں تینوں ہوں
وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ایک ہو اس میں ایک خصلت نفاق کی ہے جب تک اسے نہ چھوڑے۔ اور یہ 3 خصلتیں کون سی ہیں؟ پہلی، بات کرنے میں جھوٹ بولنا، دوسری وعدہ خلافی کرنا، تیسرا امانت میں خیانت کرنا۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان میں کبھی نفاق کا کچھ حصہ ہوتا ہے